پنجاب کے طبی عملے کے مسائل کے حل کے لیے 11 رکنی کمیٹی قائم، نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ اسپیشلائزڈ پرائمری ہیلتھ کے اسپیشل سیکرٹریز کمیٹی کے سربراہان مقرر۔ ڈاکٹرز کی نمائندگی کے لیے ڈاکٹر عاطف مجید، شبیر چودھری کمیٹی میں شامل۔ نرسز کی نمائندگی کے لیے مقدس تسنیم کمیٹی کا حصہ۔ اعلیٰ سطح کی کمیٹی وزرائے صحت کی ہدایت پر تشکیل دی گئی۔ کمیٹی 3 ماہ میں صحت کے اصلاحات کے لیے تجاویز جمع کروائے گی۔ خلیل الرحمان قمر کے بعد شہر میں ہنی ٹریپ کا ایک اور واقعہ۔ کاہنہ میں لڑکی نے لڑکے کو فلیٹ میں بلا کر ساتھیوں سمیت تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزمان نے متاثرہ نوجوان سے نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔ ملزمان نے آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے سے پیسے ٹرانسفر کروائے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے لڑکی سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس کا مرکزی ملزم حسن شاہ پولیس مقابلے کا بھی ریکارڈ یافتہ نکلا۔ ملزم کے خلاف مانگٹ والا میں پولیس مقابلے کا مقدمہ 6 ماہ قبل درج ہوا۔ ملزم نے اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارنے والی پولیس پارٹی پر فائرنگ کی تھی۔ ملزم حسن شاہ اس وقت پولیس حراست میں ہے۔ خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس کی مرکزی ملزمہ آمنہ عروج کی درخواست ضمانت پر سماعت 6 اگست تک ملتوی۔ مدعی مقدمہ خلیل الرحمان قمر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے۔ ATC جج ارشد جاوید نے درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے خلیل الرحمان قمر کی وکیل مقرر کرنے کے لیے مہلت کی درخواست منظور کر لی۔ PTI کے بانی رکن اور نجی ہسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی کا پتہ چل گیا۔ مقتول اور ان کے بزنس پارٹنر ڈاکٹر حسن میں تنازع چل رہا تھا۔ فریقین نے اینٹی کرپشن میں درخواستیں دے رکھی تھی۔ تھانہ گارڈن ٹاؤن میں بھی ان کا کیس چل رہا تھا۔ پولیس نے ڈاکٹر شاہد صدیق کے موبائل کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ مقتول کی ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے۔ باغوں کے شہر میں بادلوں کا بسیرا، مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی، حبس کی کیفیت بھی برقرار۔ آج درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے آج وقفے سے بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ بارش پانی کو محفوظ بنانے کے لیے واٹر ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ تاخیر کا شکار۔ بجٹ منظوری کے باوجود واٹر ٹینک پروجیکٹ میں خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ محکمہ ہاؤسنگ کی جانب سے 10 واٹر ٹینکس کی ایڈمن اپروول جاری نہ ہو سکی۔ ایڈمن اپروول نہ ہونے کے سبب پنجاب حکومت نے فنڈز کا اجرا بھی نہ کیا۔ کریم پارک راوی روڈ، B بلاک تاجپورہ اور کریم پارک راوی روڈ پر واٹر ٹینکس کی تنصیب کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن، کوپر روڈ، وارث روڈ اور رسول پارک میں بھی واٹر ٹینک بنانے کا منصوبہ ہے۔ لیسکو کا وزیر اعظم کی ہدایت پر بجلی بلوں کی تاریخ میں توسیع کا اعلان۔ لیسکو حکام کے مطابق سوموار سے سسٹم میں خود کا نظام کے تحت بلوں کو جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع ہو جائے گی۔ جن صارفین نے جرمانے کے ساتھ بل جمع کرائے ان کی رقم بل میں ری فنڈ کر دی جائے گی۔ محکمہ داخلہ کے زیر اہتمام پروبیشن اینڈ پیرول افسران اور انٹرنز کی تقریب تقسیم اسناد۔ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان کی شرکت۔ 1 ماہ کی تربیت حاصل کرنے والے 74 افسران اور 12 انٹرنز میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ وزیر خزانہ کا تربیت یافتہ افسران کی 17ویں اسکیل میں اپ گریڈیشن کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ پنجاب حکومت کا اقلیتوں سے اظہار یکجہتی۔ 11 اگست کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اجلاس بلانے کی سمری تیار۔ مائنورٹی ڈے سے متعلق قرارداد پیش کی جائے گی۔ اجلاس کی سمری گورنر پنجاب کو ارسال کی جائے گی۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر ملک احمد خان کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کی ملاقات۔ ایئر ایمبولینس پروجیکٹ اور موٹر وے ریسکیو سروسز کے آغاز پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں ایئر ایمبولینس کے لیے نئے جہازوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال۔ مریم نواز کی موٹر وے پر ریسکیو سروسز کے جلد آغاز کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ مزید کہا پنجاب کو ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز کرنے والا پہلا صوبہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ گولڈن آور میں مریض کی بڑی ہسپتال منتقلی بڑا ٹاسک ہے۔ تعلیم دوست وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایک اور احسن اقدام۔ 7 سال بعد میٹرک ٹاپرز کی سرکاری سطح پر حوصلہ افزائی اور پروقار تقریب کا فیصلہ۔
7 اگست کو ہونے والی تقریب کی مہمان خصوصی مریم نواز ہوں گی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس۔ تقریب کے انعقاد کے حوالے سے مختلف بورڈ کے سیکرٹریز پر مشتمل کوارڈینیشن کمیٹی بنا دی گئی۔ رانا سکندر حیات بولے طلباء کے اعزاز میں شاہی کلاں میں عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کے افسران کی تعیناتی کے لیے ٹیسٹ دینے کی تیاری۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے امیدواروں کی اسکروٹنی مکمل کر لی۔ اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے تمام ڈویژن میں امتحانی مراکز قائم۔ 36 اضلاع سے 1000 کے قریب افسر بننے کے خواہش مند سامنے آئیں گے۔ قائد اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں امتحانی مراکز قائم۔ ٹیسٹ 8 اگست کو پورے پنجاب میں بیک وقت منعقد ہوں گے۔ پاکستان ٹیکس کمیونٹی کے زیر اہتمام قوانین میں ترامیم اور ان پر عمل درآمد سے متعلق پوسٹ بجٹ سیمینار۔ پہلے سیشن میں چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو عابد رضا کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ جوڈیشل ممبر ان لینڈ ریونیو محمد محسن ورک کی بطور گیسٹ آف آنر شرکت۔ سیمینار میں صدر لاہور چیمبر کاشف انور کی خصوصی شرکت۔ ٹیکس کے جوڈیشل متعلقہ افسران اور وکلاء سمیت دیگر شخصیات نے سیمینار میں شرکت کی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی غلہ منڈیوں میں 3 روزہ ہڑتال ختم، کاروباری سرگرمیاں شروع۔ صدر اکبری منڈی اظہر اقبال ایوان کہتے ہیں پہلے مرحلے میں منڈیاں 3 دن بند رکھنے کا لائحہ عمل تھا۔ دوسرے مرحلے کے لیے لائحہ عمل 6 اگست کو کراچی میں تمام سٹیک ہولڈر کی مشاورت سے طے ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کا گراں فروشوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ، 14 افراد کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ 113 خلاف ورزیوں پر 4 لاکھ جرمانے عائد۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر بولیں گراں فروشوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں کی جائے گی، عوام کو لوٹنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ غریب عوام کے لیے سبزیاں اور پھل خریدنا خواب بننے لگا، گراں فروشوں کی جانب سے خود ساختہ اضافہ جاری ہے۔ پیاز 150، ٹماٹر 160، لہسن 560، ادرک 750 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے۔ ٹینڈے 280، آلو 120، میتھی 300 اور بینگن 260 روپے فی کلو میں بکنے لگے۔ پھلوں میں سیب 500، آلو بخارا 350، آڑو اور آم 320، خوبانی 300 روپے کلو میں فروخت۔ طلب اور رسد میں فرق نہ ہونے کے باعث برائلر گوشت کی قیمت 594 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار، زندہ برائلر کے دام بھی مستحکم۔ پرچون بازار میں زندہ برائلر کا ریٹ 410 روپے فی کلو، 1 روپے اضافے سے انڈوں کی فی درجن قیمت 266 روپے ہو گئی۔ سی ٹی او کا بغیر لائسنس، بغیر ہیلمٹ اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم۔ 3 روز میں دھواں چھوڑنے والی 287 گاڑیاں بند، امارات ترپولی رواں سال 43,000 سے زائد کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کی گئی۔ بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، کم عمر بچوں کو گاڑی موٹر سائیکل دینے والے بھی کسی معافی کے مستحق نہیں۔ کم عمر ڈرائیورز پر مقدمات کے بجائے ان کی گاڑی اور موٹر سائیکل بند کرنے کا حکم۔ اور پی سی بی کو ایڈوائزر کرکٹ افیئر کی تلاش، اشتہار بھی دے دیا۔ ایڈوائزر کرکٹ افیئر ٹیمز کی پرفارمنس میں بہتری کے لیے مشورے دے گا۔ ایڈوائزر قومی ٹیمز کے کوچز اور قومی سلیکشن کمیٹیز کو بھی دیکھے گا۔ ایڈوائزر کے لیے پروفیشنل کرکٹ کا کھلاڑی یا کوچ کی حیثیت سے تجربہ ضروری قرار۔ خواہش مند امیدوار 19 اگست تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔